یار میں کس جگہ پر آ گیا ہوں؟ یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب اعلیٰ۔ ہر طرف یہ ویران نظر کیوں آ رہا ہے؟ بتاتا ہوں بھائی، آخر اس کی سچائی کیا ہے؟ آئیے جناب بیٹھتے ہیں، سارا قصہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ہوا ایک دن ایسا تھا کہ اچانک سے کوئی اجنبی آئے تھے، کوئی مسافر آئے تھے، تو آ کے کسی کے گھر وہ ٹھہرے۔ وہاں کے جو مقام مالک تھے ان سے انہوں نے حال وال پوچھا کہ بھائی ہمیں یہاں پر رہائش ملے گی ایک رات کی، اور ہم مسافر ہیں، راہ کے مسافر، ہم نکل جائیں کل صبح ہوتے ہی۔ تو اس نے یہ جواب دیا، ہاں جناب کیوں نہیں۔ انہوں نے بڑے سڑے بستر لگائے اور کھانا پینا دیا، اور ساری رات جا کے میاں اور بیوی نے سکون کیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ جانے لگے، وہ اپنی منزل کی طرف، وہ اپنی راہ کی طرف جانے لگے، تو اپنے خاوند نے اپنی بیوی سے کہا چلو جی صبح ہو گئی، اب ہم نکلتے ہیں اپنے منزل کی طرف۔ تو اس نے بولا بھائی کیوں میں رکوں۔ تو جب وہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر جا رہا تھا، وہ اپنی راہ سے اپنے راستے پہ اپنی منزل کی طرف جانے لگے، انہوں نے سوچا ہے کہ ہم کیوں نہ اپنا سامان اٹھائیں اور ہم نکل پڑے اپنے منزل کی طرف۔ تو جس کے پاس رات ٹھہرے تھے وہ وزیر تھا بادشاہ کا، تو اس نے کہا ٹھہریے جناب، میں ایسے آپ کو جانے نہیں دوں گا، اور یہ بیوی آپ کی نہیں ہے۔ تو جب خاوند نے یہ بات سنی تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور کہنے لگا کیا آپ بک رہے ہو کہ یہ بیوی تیری کیسے ہو گئی، یہ تو میری بیوی تھی اور ہم نے رات یہاں پر مہمان ہو کے گزارے۔ تو اس نے بولا تیرے پاس ثبوت کیا ہے۔ وہ غریب سا اجنبی، وہ مسافر پریشان ہو کر کچھ جواب نہیں دے رہا تھا، اس پہ اتنی مشکلات آ گئی کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا جناب یہ بیوی تو میری ہے، ہم نے تو رات یہاں پہ گزارنی تھی اور ہمیں جانے دیجیے۔ تو اس نے بولا کہ نہیں، اب فیصلہ ہوگا اور تیرے میرے حق میں فیصلہ ہوگا، یہ بیوی تیری ہے یا میری ہے۔ تو جب وہ لے کر جاتے ہیں فیصلہ بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ دونوں کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ جس کی بیوی تھی، جو اس کا حقیقی خاوند تھا، اس کو جواب دے دیتا ہے کہ بھائی یہ تیری بیوی نہیں ہے۔ تو وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے بادشاہ سلامت، یہ تو بیوی میری تھی اور ہم نے رات یہاں پر اس وزیر کے پاس رات گزاری ہے، ہم تو اجنبی تھے، ہم تو مسافر تھے، تو ہمیں جانے یہ نہیں دے رہا تھا، اور اس نے یہ ہمیں سوالات کیے کہ تیری بیوی نہیں ہے اور عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ جب یہ سارا قصہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو ہم نکل آئے آپ کی طرف اور عدالت کی طرف۔ تو بات ابھی کیا ہو رہی ہے کہ یہ میری بیوی اور میرے حق میں کیوں نہیں آ رہی۔ تو وزیر نکلے اور باہر نکلا، جب اس نے یہ کلیئر کر لیا کہ بھائی یہ بیوی تو اب میرے ہاتھ سے جا رہی ہے میرے ہوتے ہوئے، اور میں اس کا خاوند ہوں، تو جب وہ جانے لگتا ہے تو پیچھے سے وزیر آواز دیتا ہے رکیے جناب۔ تو پھر وہ کہتا ہے پتہ نہیں اب کیا مسئلہ ہوگا، بیوی چلی گئی، اب کیا ہوگا۔ تو کہتا ہے یہ جناب آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی امانت ہے اور آپ اس کے حقیقی خاوند ہیں، آپ اس کے شوہر ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، تو اپنی بیوی کو لے کر جائیں۔ تو وہ پھر سے کانپنے لگتا ہے اور عجیب اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، کب کہہ رہے ہیں میری بیوی ہے، کب کہہ رہا ہے کہ یہ تیری بیوی ہے، آگے چکر کیا ہے۔ تو اس نے یہی کہا کہ یہ ہوتے ہیں وزیر، اور وزیر ہی تباہ کرنے والے ہوتے ملک کو، علاقے کو، ویرانی بادشاہ کو فیصلے امین سناتے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت میرے حق میں فیصلہ کیا جائے، میری عدالت میں کیا جائے، اور آپ جیسے مظلوم اور غریب لوگوں کی کوئی بھی اس میں کوئی بھی پنشمنٹ نہیں ہے، سزا نہیں ہے، کیونکہ آپ تو مظلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح کا یہ ماحول بنا ہوا ہے، اس طرح کی یہ ویرانی ہوئی ہے، اس طرح سے یہ تباہی ہوتی ہے۔
جب وہ فیصلہ سن کر باہر نکلتا ہے تو یہ سنتا ہے کہ پہلے تو میری بیوی تھی، اب میری بیوی بھی میرے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ لیکن وزیر کا یہ فیصلہ سن کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کیا تھا۔ اس نے بولا تھا یہ کہ یہی بادشاہ ہوتے ہیں جو عدالت کو پھیرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ صحیح کہہ رہے جناب، آپ کی بات میرے دل پر لگی۔ چلیں چلتے ہیں۔